ہم سرکار ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ۔ ہم سرکار ہوش میں آؤ۔ السلام علیکم دوستو، آج اتراکھنڈ کے سی ایم نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ آج سے یونیفارم سول کوڈ اتراکھنڈ میں نافذ ہو گیا ہے۔ جی ہاں دوستو، آج یہ قانون بن چکا ہے۔ آخرکار یونیفارم سول کوڈ ہے کیا، اور خاص طور سے کیوں مسلمان اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور کیوں مسلمان صاف طور پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم یونیفارم سول کوڈ کو نہیں مانتے۔ خاص طور سے آج ہی جمعیت علماء ہند نے بھی اپنا صاف طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ ہم یونیفارم سول کوڈ کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ آج جو اتراکھنڈ کے سی ایم نے یونیفارم سول کوڈ کو اتراکھنڈ میں نافذ کیا ہے، کھلے عام جمعیت علماء ہند نے بھی اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ آخرکار جمعیت علماء ہند نے اس معاملے کے تعلق سے کیا کچھ کہا ہے، آئیے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ آخرکار یونیفارم سول کوڈ ہے کیا۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں عدت اور طلاق کا ایک نظام ہے، لیکن دوستو اب اگر کسی کے بیچ طلاق ہوتی ہے یا عدت کا معاملہ سامنے آتا ہے یا دوسرے مسائل ہے، تو اب اسلام کے مطابق نہیں بلکہ جو قانون سرکار نے بنایا ہے اس قانون کے تحت اتراکھنڈ کے عوام کو اس پر عمل کرنا ہوگا، چاہے اس میں طلاق ہو یا عدت ہو، یا اسی طرح مسلمانوں کے اندر جو عورتوں کو نان و نفقہ دیا جاتا ہے چاہے اس سے متعلق ہو۔ لیکن دوستو، اس تعلق سے جمعیت علماء ہند نے بھی صاف طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم کھلے عام یونیفارم سول کوڈ کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ آئیے دوستو دیکھ لیتے ہیں کہ آخرکار مولانا محمود مدنی نے یونیفارم سول کوڈ کے نافذ ہونے پر کیا کچھ کہا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ نئی دلی 27 جنوری جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے اتراکھنڈ میں نافذ کردہ یونیفارم سول کوڈ کو آئین میں موجود مذہبی آزادی کے خلاف بتاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک ایکٹ مسلمانوں کو ہرگز منظور نہیں ہے۔ مولانا مدنی نے کہا ہے کہ متعلقہ فریق بالخصوص مسلم اقلیت کے موقف کو نظر انداز کر کے اس قانون کو نفاذ انصاف دشمنی کا مظہر ہے۔ لاء کمیشن آف انڈیا کے طلب کردہ عوامی مشوروں میں یہ حقیقت واضح ہو گئی تھی کہ ملک کی اکثریت اس طرح کے کوڈ کو منظور نہیں کرتی، چنانچہ لاء کمیشن نے حکومت کو مشورہ دیا تھا کہ یکساں سول کوڈ نہ مطلوب ہے اور نہ اس کی کوئی ضرورت ہے، اور اس کے باوجود عوامی مشوروں اور لاء کمیشن کی سفارشات کو نظر کرتے ہوئے سرکار نے ایک حکم اس قانون کو عوام پر تھوپ کر جمہوریت کا قتل کیا ہے کہ ملک کے آئین سازوں نے پرسنل لا کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا۔ اگر حکومت اس وعدے سے دغا کرتی ہے تو ہم اس کے خلاف جمہوریت کے دائرے میں رہ کر ہر ممکن کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا ملک کثرت میں ایک اعلیٰ مثال ہے، اس کو نظر انداز کر کے جو بھی قانون بنایا جائے گا اس کو براہ راست اثر ملک کی سالمیت پر پڑے گا۔ یہ اپنے آپ میں یکساں سول کوڈ کی مخالفت کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ مولانا مدنی نے کہا ہے کہ ہمارا عزم ہے کہ مسلمان شریعت اسلامیہ پر پوری طرح ثابت قدم رہیں گے اور اس راہ میں حائل ہونے والے کسی بھی قانون کی پرواہ نہیں کریں گے۔ تو دوستو، آپ سب نے سنا کہ آج اتراکھنڈ میں یونیفارم سول کوڈ نافذ ہو چکا ہے۔ دوستو، آپ اس پورے معاملے کے تعلق سے اور جمعیت علماء ہند کے اس بیان کے تعلق سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ لوگ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔